السلام علیکم۔ سرخیوں پر نظر ڈالتے ہوئے خبرنامے کی شروعات کریں گے۔ تلنگانہ مسئلے پر 28 دسمبر کو کل جماعتی اجلاس، 9 سیاسی جماعتوں کو مرکزی وزارت داخلہ کا مکتوب۔ نلگنڈے میں حالات ہنوز کشیدہ، آئی جی کی گاڑی پر اشرار کی سنگباری، 50 افراد گرفتار۔ این ای ٹی مسئلے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنے کے بجائے امتحان کی تیاری کرنے طلباء کو وزیر صحت کا مشورہ۔ قدیم ملک پیٹ کے ساکن محمد اقبال کی مشتبہ موت، پولیس بیان کے برخلاف، جسم پر زخموں کے نشان۔ اور میرارم تالاب سے لاش کی دستیابی کے بعد تحقیقات میں کامیاب پیش رفت، مقتول آٹو ڈرائیور کی دوسری بیوی سمیت 5 افراد گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مسئلہ تلنگانہ پر بات چیت کے لیے 28 دسمبر کو طلب کیے گئے کل جماعت اجلاس کے سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ نے ریاست کی 9 سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی ہے۔ دعوت نامے میں اجلاس کا وقت صبح 10 بجے مقرر کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے نارتھ بلاک میں واقع دفتر میں یہ اجلاس منعقد ہوگا۔ دعوت نامے میں ہر پارٹی سے 2 نمائندوں کو روانہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ تلگو دیشم رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے تلنگانہ پر کل جماعت اجلاس کے سلسلے میں مرکز کے دعوت نامے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اجلاس میں اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے تاکہ مسئلے کی یکسوئی کا راستہ نکل سکے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت صرف کل جماعت اجلاس کے نام پر مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا ہے کہ یو پی اے حکومت اور کانگریس پارٹی کل جماعتی اجلاس کے نام پر ایک بار پھر تلنگانہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ برسر اقتدار جماعت کی دھوکہ دہی کو تلنگانہ عوام کے سامنے لانا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم، کانگریس، وائی ایس آر کانگریس پارٹی، لوک ستا اور ایم آئی ایم میں اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ کل جماعتی اجلاس میں کتنے نمائندوں کو روانہ کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اجلاس میں شرکت کرنے والی جماعتوں کو ایک موقف اختیار کرنا چاہیے۔ ہریش راؤ نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کا جو بھی موقف ہے اسے اجلاس سے قبل واضح کرنا چاہیے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ پارٹی کا جو بھی موقف ہے اسے اجلاس سے بہت پہلے ہی واضح کر دیا جانا چاہیے۔ رکن اسمبلی ناگم جناردن ریڈی نے عوام اور سیاسی جماعتوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے معاملے میں کانگریس پر بھروسہ نہ کریں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس تلنگانہ کے نام پر ہمیشہ نیا کھیل کھیلتی آئی ہے۔ اگر وہ اس مسئلے پر سنجیدہ ہوتی تو دستور کی دفعہ 3 کے تحت تلنگانہ تشکیل دے دیتی۔ ٹی آر ایس کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت تلنگانہ مسئلے کو عوامی مسئلہ نہیں سمجھتی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹی آر ایس پولٹ بیورو کے رکن کے پربھاکر نے 16 دسمبر کو کانگریس پارٹی کے اجلاس میں مسئلہ تلنگانہ کو زیر بحث نہ لائے جانے کے اعلان کو باعث افسوس قرار دیا۔ پربھاکر نے کہا کہ مرکزی حکومت پر علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے لیے دباؤ ڈالنا کانگریس کے تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ اور وزراء کی ذمہ داری ہے، اور تلنگانہ کے ارکان پارلیمنٹ اور وزراء کو زبانی جمع خرچ کے بجائے سنجیدہ ہوتے ہوئے حصول تلنگانہ کو یقینی بنانا چاہیے۔ ٹی آر ایس لیڈر نے چندر بابو نائیڈو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ راجیہ سبھا میں ایف ڈی آئی ووٹنگ کے دوران پارٹی ارکان کے غیر حاضر رہنے کے لیے یو پی اے نے کیا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کی وضاحت صدر تلگو دیشم کو کرنی چاہیے۔ ضلع نلگنڈا میں حالات ہنوز کشیدہ بتائے گئے ہیں۔ ضلع میں بی جے پی کے بند کے دوران کئی مقامات پر پرتشدد واقعات کی اطلاع ملی ہے۔
नारकेटपल्ली में बीजेपी कारकुनों और स्वामी अयप्पा के भक्तों ने सड़क पर बैठकर एहतजाजी मुजाहरा किया। जाफरानी जमातों के कारकुनों ने इलाके का दौरा करते हुए आईजी राजीव रतन की गाड़ी पर भी संगबारी की, ताहम राजीव रतन इस संगबारी में महफूज रहे। इसके अलावा डीआईजी नागिरेड्डी पर भी हमले की कोशिश की गई। बंद के दौरान जाफरानी तंजीमों के कारकुनों को जबरदस्ती दुकानात बंद कराते हुए देखा गया। आईजी राजीव रतन ने बताया कि ज़िले में हालात कशीदा हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 11 मुकदमात दर्ज करते हुए 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हसास इलाकों में पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया है। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर कहा है कि कांग्रेस हुकूमत की नाअहली से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आदिलाबाद में अपनी पदयात्रा के दौरान सदर तेलुगुदेशम ने मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीआरएस दोनों जमातें किसी भी वक्त कांग्रेस में जम हो सकती हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अवामी मसाइल पर दोनों पार्टियां हुकूमत की खामियों को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। गवर्नमेंट चीफ विप वेंकट रमना ने रिमार्क किया है कि चंद्रबाबू नायडू मायूसी में पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि एक कायद अपोजिशन को जेब नहीं देती। चंद्रबाबू नायडू को अक़लियतों के बारे में भी बात करने का हक़ नहीं है। जी वेंकट रमना ने कहा कि पदयात्रा के दौरान उनके पैर ज़मीन को भी नहीं छू पा रहे हैं। पदयात्रा से चंद्रबाबू नायडू को पैरों की तकलीफ़ के सिवा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 16 दिसंबर को तलब किए गए पार्टी इजलास में तमाम मसाइल बशमूल तेलंगाना पर भी बात होनी चाहिए। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू का रास्ता क्या है और वो इस रास्ते पर किसको ले जाएंगे, उन्हें इसकी वजाहत करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि बदउनवानियां और धोखाधही चंद्रबाबू नायडू का वाहिद रास्ता रह चुका है और वो अपने इस रास्ते पर दूसरों को ले जाने की बात कर रहे हैं। 16 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के आला सतही इजलास में मसले तेलंगाना को ज़ेर बहस लाने से मुताल्लिक़ सवाल पर सुधाकर रेड्डी ने कहा कि ये एक हसास मसला है और इस सिलसिले में पार्टी इजलास में बात होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। बीजेपी ने सवाल किया है कि तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू अपनी पदयात्रा के दौरान एफडीआई मामले में मरकज़ की मुखालिफत क्यों नहीं कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम अरकान रायदही के दौरान पार्लियामेंट से गैर हाजिर रहे और सिर्फ पार्टी के सामने अपनी गैर हाजिरी की वजाहत की। इससे उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। उन्होंने ये भी सवाल किया कि राज्यसभा में रायदही के दौरान तेलुगुदेशम ने विप क्यों नहीं जारी किया था। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने जस्टिस PC घोष को चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की हैसियत से हलफ दिलाया। इस मौके पर राजभवन में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, स्पीकर कानून साज असम्बली N मनोहर के अलावा रियासती वज़रा मौजूद थे। हलफ लेने के बाद जस्टिस PC घोष को गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी। जस्टिस निसार अहमद काकुरो की सुबुकदोशी के बाद PC घोष कारगुजार चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। रियासती वज़ीर सेहत कोंडा मुरली ने रियासत के तलबा को मशवरा दिया है कि वो मेडिकल में दाखिलों के लिए NEET की तैयारी करें। मीडिया से बात करते हुए कोंडा मुरली ने कहा कि इस साल भी तलबा को MSET की सहूलत देने के लिए हुकूमत अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि देही इलाकों के तलबा की मुश्किलात को देखते हुए जहाँ मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दाखिल की गई है। वज़ीर सेहत को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रियासत के तलबा के हक़ में आएगा। कोंडा मुरली ने ताहम यह मशवरा दिया कि फैसले का इंतज़ार करने के बजाय तलबा को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। कांग्रेस रुकन असम्बली L वेंकट स्वामी ने हुकूमत की जानिब से मकान की तामीर के लिए अराजी की हद 142 गज़ मुकर्रर करने का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट स्वामी ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से गरीब और मुतवस्सित तबका भी ज़ाती मकानात की तामीर कर पाएगा।
انہوں نے بتایا کہ 2010 میں اس سلسلے میں حکومت سے نمائندگی کی گئی تھی اور حکومت کا یہ فیصلہ قابل ستائش ہے۔ تلگو دیشم رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ راجیہ سبھا میں FDI ووٹنگ کے مسئلے کو غیر ضروری طور پر طول دیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ ووٹنگ کے دوران غیر حاضر رہنے والے ارکان نے پہلے ہی اس کی وضاحت کر دی ہے۔ ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ SC/ST سب پلان پر YSR کانگریس پارٹی سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قانون ساز کونسل میں YSR کانگریس پارٹی کے 4 میں سے 3 ارکان چلے گئے تھے، جبکہ ایک رکن نے کانگریس کی حمایت میں ووٹ دیا تھا۔ اس کے علاوہ YSR کانگریس پارٹی نے صدر جمہوریہ کے انتخاب کے دوران بھی UPA امیدوار کی حمایت میں ووٹ دیا تھا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ کونسل میں YSR کانگریس کے 4 ارکان ہیں، لیکن تمام کے نظریات جدا گانا ہیں۔ ریاستی وزیر شیلجا ناتھ نے الزام لگایا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں دلتوں اور قبائلیوں کے حق میں نہیں ہیں اور کونسل میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ شیلجا ناتھ کا کہنا تھا کہ YSR کانگریس پارٹی اور تلگو دیشم دلتوں اور قبائلیوں کے لیے منہ سے مٹھاس تو اگلتے ہیں لیکن دلوں میں زہر رکھتے ہیں۔ صدر تلگو دیشم کی پدیاترا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شیلجا ناتھ نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو پدیاترا نہیں بلکہ چہل قدمی کر رہے ہیں۔ انہوں نے 28 دسمبر کو مسئلہ تلنگانہ پر طلب کیے گئے کل جماعتی اجلاس میں دونوں علاقوں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ 16 دسمبر کو ہونے والے کانگریس پارٹی کے اجلاس میں اگر مسئلہ تلنگانہ کو اٹھایا گیا تو وہ بھی متحدہ آندھرا کی بات کریں گے۔ 23% మంది ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఒక చట్టం రాష్ట్రంలో దేశానికే మార్గదర్శకంగా తయారైతా ఉంటే అనేక విషయాలపైన ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు। గంటలుగా 2 గంటలు 3 గంటలు 4 గంటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు। విపక్షాల్లో ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ జగన్ రెడ్డి పార్టీ వారితో అంటగాగిన అనేక పార్టీలు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా కలిపాకరికి మీ మైండ్ సెట్ మార్చుకోండి। దళిత వ్యతిరేక గిరిజన వ్యతిరేక భావజాలాన్ని విడబెట్టుకొని ఇప్పటికైనా సరే। پسماندہ طبقات کی بہبود کے وزیر بی ساریا نے کہا ہے کہ BC طبقے کو ان کا حق دلانے کے لیے سب پلان ضروری ہے اور اس مسئلے پر BC تنظیموں اور دانشوروں سے مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت جلد ایک وفد سونیا گاندھی سے ملاقات کرے گا اور مرکز سے تعاون کی اپیل کی جائے گی۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے حسینی علم بلدی حلقے کے مختلف محلہ جات کا رکن بلدیہ میاں ذوالفقار علی کے ہمراہ دورہ کیا اور عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے ان کے ساتھ موجود عہدیداروں کو پابند کیا کہ ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں تاخیر نہ کی جائے۔ رکن اسمبلی نے پرانے شہر میں جاری خصوصی پروجیکٹ کے عہدیداروں کے حملہ خلوت، ہمت پورہ اور آنند بستی کا تفصیلی پیدل دورہ کیا، جہاں پروجیکٹ کے تحت کیے جا رہے ترقیاتی کاموں میں تاخیر کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ احمد پاشا قادری نے عوام سے کہا کہ ان کاموں کی جلد سے جلد تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا۔ خلوت کے پاس مسجد مومن شاہ اور یہ ہمت پورہ آنند بستی کا دورہ کیا گیا یہاں کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے۔ خلوت کے بعد کا مین پرابلم یہ ہے وہاں پروجیکٹ والے کام کر رہے تھے اور کچھ روز سے وہاں کچھ لوگ کام رکا دیے تھے اور پانی روڈ پہ بہ رہا ہے، اس کی تکلیف کافی دنوں سے چل رہی تھی۔ مسلسل شکایتیں وصول ہو رہے تھے، وہاں آ کر معائنہ کیا گیا، جن لوگوں کو اعتراض ہے ان کو انجینئروں کے سامنے مطمئن کرایا گیا کہ یہ لائن پڑنے سے کسی گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور بہت احتیاط سے وہ لائن ڈالی جائے گی۔ اور یہ آنند بستی میں یہاں پر ایک اسکول کی عمارت کی تعمیر ہو رہی ہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہ اسکول بلڈنگ تعمیر ہو گئی ہے۔ ایک تھوڑا سا کام اس کا باقی ہے، کلر کا ہے اور الیکٹرک کی فٹنگ کا ہے، اندر فلورنگ کا ہے۔ یہ تمام کام کی تکمیل کے بعد بڑے پیمانے پر اس کا افتتاحی تقریب ہوگی، جس میں صدر مجلس نقیب ملت کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوگا۔